فوری طور پہ، کیونکہ اس وقت ملک کے اندر جو سائبر کرائم کی جو ایک بڑھتی ہوئی وارداتیں ہیں اس کو کسی سائبر کرائم ونگ خصوصاً جو FIA کے ماتحت ہے وہ اس کو کنٹرول کرنے میں جو ہے وہ بری طرح ناکام ہوا، اور اس کے اوپر کوشچنس بہت ہوئے ہیں. سائبر کرائم ونگ کے جو افسران ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ کوشچن آ رہے ہیں کہ اس وقت جو FIA کے اعداد و شمار کے مطابق جو FIA کو 100 میں سے 70% یعنی 70% جو شکایات موصول ہوتی ہیں وہ سائبر کرائم کے حوالے سے موصول ہوتی ہیں، اور FIA کا جو صرف 10% بجٹ جو ہے وہ سائبر کرائم کے لیے مختص کیا گیا. کافی ریکمنڈیشن دی کہ اس کو جو ہے ایک نئے ایجنسی کے ماتحت کیا جائے، اور جو اسپیکر رولز کے تحت جو منسٹری آف انفارمیشن ٹیکنالوجی نے جو رولز اس کے بنائے ہوئے ہیں اس کے اوپر امپلیمنٹ کرنے کے لیے اس معاملے کو جو ہے وہ لے کر چلا جائے. تو اس کے لیے اپروول دی گئی اور کل اس کو کیبنٹ کمیٹی میں رکھا گیا، اور آج جو ہے اس کی اپروول جو دی گئی ہے. السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ عادل جواد اور میرے ساتھ ہیں سینئر صحافی نادر خان. آج ہم آپ کو ایک بہت ہی بڑی بریکنگ نیوز دینے جا رہے ہیں. FIA سائبر کرائم سرکل جو کہ ہمیشہ سے بہت زیادہ عوامی تنقید کی زد میں رہا ہے، کیونکہ سائبر کرائم کے بڑھتے ہوئے سائبر کرائم پر قابو پانے میں بری طرح ناکام ہو گیا، اور آج نگراں وفاقی حکومت نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا ہے، اور وہ فیصلہ یہ کیا ہے کہ سائبر کرائم ونگ FIA کے سائبر کرائم ونگ کو ایک علیحدہ ایجنسی بنانے کی منظوری دی ہے. جی نادر، آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں اس حوالے سے؟ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی بنائی گئی ہے. جی بہت شکریہ عادل صاحب. آپ نے جیسے بتایا تو سینٹ کی قائمہ کمیٹی نے اور اس کی اپروول دی ہے، اور یہ کیبنٹ کمیٹی نے کچھ 8 دن پہلے جو ہے اس کی اپروول دی تھی کہ اس کو کیبنٹ یہ پارلیمنٹ کمیٹی کے ذریعے اس کو اپروول کروائی جائے. پارلیمانی کمیٹی نے اس کی اپروول دی تھی. بالکل اپروول دی ہے. اسی وجہ سے یہ کیونکہ ابھی نگراں حکومت ہے اور اسمبلیوں کا کوئی وجود نہیں ہے، تو یہ اسمبلیوں کو بھیجنے کے بجائے یہ کیبنٹ کمیٹی نے فوری طور پہ، کیونکہ اس وقت ملک کے اندر جو سائبر کرائم کی جو ایک بڑھتی ہوئی وارداتیں ہیں اس کو کسی سائبر کرائم ونگ خصوصاً جو FIA کے ماتحت ہے وہ اس کو کنٹرول کرنے میں جو ہے وہ بری طرح ناکام ہوا، اور اس کے اوپر کوشچنس بہت ہوئے ہیں. سائبر کرائم ونگ کے جو افسران ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ کوشچن آ رہے ہیں. تو اس کے بعد سے پھر یہ کافی ریکمنڈیشن دی کہ اس کو جو ہے ایک نئے ایجنسی کے ماتحت کیا جائے، اور جو اسپیکر رولز کے تحت جو منسٹری آف انفارمیشن ٹیکنالوجی نے جو رولز اس کے بنائے ہوئے ہیں اس کے اوپر امپلیمنٹ کرنے کے لیے اس معاملے کو جو ہے وہ لے کر چلا جائے. تو اس کے لیے اپروول دی گئی اور کل اس کو کیبنٹ کمیٹی میں رکھا گیا، اور آج جو ہے اس کی اپروول جو دی گئی ہے. لیکن اب اس میں بہت ساری چیزیں کہ قیام تو عمل میں آ چکا ہے، اور لیکن اس میں پہلے اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ اس کے تحت جو تبدیلیاں ہوں گی وہ یہ ہوں گی کہ فوری طور پر منسٹری آف انٹیریئر ایک نوٹیفیکیشن جاری کرے گی. بالکل جس کا اگلا مرحلہ ہوگا، ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا جس کے تحت جو ہے سائبر کرائم نیشنل سائبر کرائم ایجنسی کو FIA سے الگ کر کے ایک علیحدہ سے ایجنسی کا درجہ دیا جائے گا. اس ایجنسی کے جو اپروول ہوئی ہے، جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں، جو کابینہ نے منظوری دی ہے آج وفاقی کابینہ نے، اس کے تحت اس نیشنل سائبر کرائم ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل کے عہدے کا افسر گریڈ 21 کا ہی افسر ہوگا، لیکن یہ ریٹائرڈ بھی ہو سکتا ہے اور آن ڈیوٹی اور حاضر سروس آفیسر بھی ہو سکتے ہیں. تو گریڈ 21 کے ہی آفیسر ہوں گے. اس کے علاوہ اس ایجنسی میں جو لوگ جو پروجیکٹ 1 کے تحت اس میں کچھ 3 پروجیکٹس کے تحت جو لوگ آئے ہیں، جس کے تحت سائبر کرائم جو پہلا 2007 میں پروجیکٹ 1 تھا، اس کے بعد 2012 یا 13 میں آیا پروجیکٹ 2، اور پھر 2018 میں تیسرا آیا. تو جس کے تحت جو لوگ بھرتی کیے گئے ان کا کیا ہوگا وہ؟ اچھا، اس میں یہ ہوا ہے کہ جو جیسے یہ ایجنسی کا قیام عمل میں آ چکا ہے اور یہ اپروول ہو چکی ہے، اور اس حوالے سے اس کا بس جیسے بالکل تو نوٹیفیکیشن ہوگا، تو یہ جتنے پروجیکٹ 1، 2 اور 3 کے جتنے بھی افسران ہیں یہ آٹومیٹک یہ ضم ہو گئے ہیں نیشنل کرائم ایجنسی میں، نیشنل سائبر کرائم ایجنسی میں. اور دوسرا جو FIA کی جو ڈیپوٹیشن پہ جو پولیس سے اور دیگر اداروں سے جو FIA سائبر کرائم ونگ میں ہے، تو وہ ان کے لیے 1 سال کا ٹائم رکھا گیا ہے کہ وہ 1 سال میں پھر وہ جو DG جب یہ تعینات ہوگا تو وہ فیصلہ کرے گا کہ ان افسران کا ان کو رکھنا ہے یا نہیں رکھنا. لیکن اس میں سب سے زیادہ ضروری ہے کہ پیکر رولز کو فالو کیا جائے گا. پیکر رولز میں یہ ہے کہ آپ نے جو ڈپٹی ڈائریکٹر ہوں یا تفتیشی افسر ہوں، کم از کم کمپیوٹر سائنس کی جو ہے وہ اس تعلیم ان کے پاس لازمی ہونی چاہیے. بیچلر ڈگری ہو یا بیچلر ماسٹرز ہو یا بیچلر ہو، اس کی ایک ریکمنڈیشن ہے، وہ کم از کم ان کے لیے درجہ ہے ایک.
اگر جن افسران نے یہ کیا ہوگا تو یہ اس وقت جو ڈی جی جو بھی تعینات ہوگا وہ فیصلہ کرے گا ان کے متعلق کہ آیا ان کو اس ایجنسی میں پوسٹڈ رہنا ہے یا ان کو. لیکن جو سائبر کرائم ونگ کے جو ڈیپوٹیشن پہ لوگ جو ہیں ان کو 1 سال کے لیے اس کا ٹائم دیا گیا ہے. اس قانون اب اس کے تحت جب یہ نئی ایجنسی بنے گی تو اس کے بعد جو ہے جو افسران جو ایف آئی اے کے افسران اس وقت جو سائبر کرائم ونگ میں موجود ہے وہ 1 سال تک آپ بتا رہے ہیں کہ وہ یہاں رہیں گے. بالکل. اور 1 سال بعد ان کی ثوابدید ہے وہ ڈی جی بالکل کہ وہ انہیں اپنے پاس رکھیں یا نہ رکھیں. اس فیصلے کی بہت زیادہ اہمیت بھی ہے اس تناظر میں کہ اس وقت جو ایف آئی اے کے اعداد و شمار کے مطابق جو ایف آئی اے کو 100 میں سے 70% یعنی 70% جو شکایات موصول ہوتی ہیں وہ سائبر کرائم کے حوالے سے موصول ہوتی ہیں. اور ایف آئی اے کا جو صرف 10% بجٹ جو ہے وہ سائبر کرائم کے لیے مختص کیا گیا. تو اس ایجنسی کے قیام سے ان کے بجٹ کی صورتحال بھی بہتر ہوگی. جی ہاں، امکان تو یہی ہے کہ بجٹ کی صورتحال، اور ابتدائی طور پر جو ہمارے ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ تقریباً 5 ارب روپے کا پہلے سال کے لیے ان کے بجٹ مختص کیا جائے گا. اور دوسرا اس میں 2-3 چیزیں دلچسپ ہیں، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ ایف آئی اے کے ماتحت جب تک یہ سائبر کرائم ونگ تھا تو یہ ڈی جی ایف آئی اے کے ماتحت ہی ظاہر سی باتیں رہا ہے. تو اس میں اور ان کی جو پروجیکٹ 1 اور 2 اور 3 کے جو جتنے بھی افسران ہیں ان کی اپنی ڈیپوٹیشن پہ تعیناتیاں، پھر اس کے بعد ان کی پروموشن، وہ تو 15 سال سے ان کی تو پروموشن ہوئی ہی نہیں. پروموشن ہوئی نہیں. ان کے بڑے کوشچن مارک تھے ان کے پروموشن کے اوپر، کیونکہ جو 2012 میں جو ڈپٹی ڈائریکٹر ہوئے وہ 2023 تک ڈپٹی ڈائریکٹر ہی ہیں، اور جو ایف آئی اے کے جو انسپیکٹر لیول کے جو لوگ تھے وہ اب ڈپٹی ڈائریکٹر اور سرکل ہیڈ ان کے ماتحتی کام کرنے والے افسران جو ہیں وہ ان کے اوپر جو ہے وہ افسران ان کے اوپر. تو یہ کوشچن مارک ہیں بہت سارے تھے، کیونکہ ان کا آپس میں سر جنگ لگی رہتی تھی. تو اس سے ذریعے یہ ہوگا کہ اب اگر سائبر کرائم ونگ کی ایک علیحدہ سے ایجنسی بنتی ہے تو ملک میں جو اس وقت سائبر آن لائن فراڈ اور دیگر جتنی بھی جو معاملات ہیں اس کے اوپر ایک ہائیلی ریکمینڈیڈ ایجنسی، اگر ہائیلی ریکمینڈیڈ افسران جو اگر ہوں گے اور جو اچھی طرح تفتیش کر سکیں گے، جو اس کیسز کو سمجھ سکیں گے، تو اس کو فائدہ پاکستان کو ہوگا. اور وہ ایف آئی اے بہرحال ایک الگ ایجنسی ہے، وہ اینٹی کرپشن ایجنسی ہے اور وہ فیڈرل لیول کے چیزوں کو انویسٹیگیشن کو دیتی ہے، جیسے بینکنگ فراڈ کو یا ایس ای سی پی کارپوریٹ فراڈ کو دیکھتی ہے، کارپوریٹ کرائم ان کا دیکھتا ہے. لیکن یہ تو ایک بالکل ہی عام آدمی سے جڑا ہوا ایک ادارہ ہے کہ جس سے ہر آدمی افیکٹ ہو رہا ہے، کیونکہ پاکستان میں جتنی تیزی سے انٹرنیٹ کی ریچ اور اسمارٹ فونز اور دیگر گیجٹس کے ذریعے، دیگر کمپیوٹرز اور ٹیبلیٹس کے ذریعے جو ریچ ہو رہی ہے اس کے بعد اور پھر پوری دنیا سے آپ گلوبلائزیشن کے ذریعے اس میں آن لائن اسکیمنگ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، جس سے لوگوں کو اور خاص طور پہ ہمارے بڑے مالیاتی اداروں کو بہت اس سے اربوں روپے کا سالانہ لاس ہوتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے وفاقی کابینہ کا، اور اس سلسلے میں ہم آپ کو مزید اپڈیٹ دیتے رہیں گے. آج کے لیے اجازت دیجیے، شکریہ.